الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیزوں، خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں فصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت اور ولایت دونوں تھیں۔ فرمایا علیہ السلام نے میں نبی تھا اس حال میں کہ آدم جسد اور روح کے درمیان تھے، بس اس کا ظہور عالم شہادت میں خلوت، عزلت اور خلق سے منقطع اور خالق سے متصل ہونے کا محتاج ہوتا ہے، اور اسی طرح اولیاء میں ولایت ہوتی ہے جس کا ظہور عزلت اور خلوت کا محتاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ معدن ہیں سونے اور چاندی کے معدنوں کے مانند، بس کثرت ذکر، تلاوت اور ہمیشہ باوضو رہنے، روز سے نماز ترک، شہوت و لذت، ہمیشہ مراقبہ، خضوع و خشوع مع اللہ اور مناجات کے محتاج ہیں۔ یہ باتیں اکثر مخلوق کو بدون خلوت کے حاصل نہیں ہوتی، اور ہر مسلمان جانتا ہے کہ خلوت اور عزلت امر جائز ہے، شریعت میں حرام نہیں۔ نقل ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام طالبوں کے حجرے میں جاتے تھے، اگر حجروں میں خدا کی یاد میں مشغول پاتے تو بہت مہربانی فرماتے، اور اگر لیٹے ہوئے پاتے تو گوجری زبان میں فرماتے، اچھے جی اچھے، اور اگر نہ پاتے تو فرماتے کہ بے ڈھنگے ہیں، حجروں میں نہیں رہتے، اور یہ بھی فرماتے کہ 2-3 اشخاص ایک جگہ مت بیٹھو۔ اگر کوئی کہتا کہ 2 شخص 3 شخص ایک جگہ بیٹھے ہیں تو دھمکی دیتے اور کہتے کہ جو اشخاص ایک جگہ بیٹھے ہیں ان کو لکڑی سے مارو، اور میاں سید محمود رضی اللہ عنہ اور میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ اور تمام مہاجروں رضی اللہ عنہ کی خوشنودی اسی میں تھی کہ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کے ذکر کے سوائے دوسری باتیں کرتا تو دھمکی دیتے، مگر ذکر کا حکم فرماتے۔ فرمان خدا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، اور آسمانوں اور زمینوں کی خلقت میں غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، ہم تیری پاکی کا اعتراف کرتے ہیں، بس تو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اور مہدی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام اور مہدویوں کی یہ صفت ہے کہ کھڑے، لیٹے اور بیٹھے ہوئے خدا کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، اور اکثر مہدویوں نے کھانے کے وقت بھی غفلت نہیں کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، اللہ کی حلال کی ہوئی پاک چیزوں کو حرام نہ بنا لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، تحقیق اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ نیز قول اللہ تعالی، جس چیز پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھا لو، اگر تم اللہ کی آیتیں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اپنے وقت میں دریافت فرمایا کہ کتنی سویتیں ہوئی؟ برادروں نے عرض کیا، 400 سویتیں ہوئی ہیں۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، بہت خواری ہوئی۔ اور نیز واضح ہو کہ موضع بھیلوٹ شریف میں میراں سید محمود ثانیہ مہدی رضی اللہ عنہ کے دائرے میں 250 سویتیں ہوئی، جس وقت کے 100 سویت زیادہ ہوئی تو میراں سید محمود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہت خواری ہوئی۔ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے اذان ہونے کے بعد کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھایا، بلکہ لقمہ ہاتھ سے صحنک میں ڈال دیے۔ اور نیز میاں سید خنمیر رضی اللہ عنہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو پہلے مؤذن کو اطلاع کرا دیتے کہ اذان دینے میں تھوڑی تاخیر کرو، اور میاں نظام رضی اللہ عنہ خضبہ بڑلی میں دائرے کے ساتھ تھے۔ نماز ظہر کی جماعت کا وقت تھا،
شاید 1 رکعت یا 2 رکعت جماعت کے میاں خود ملک مہاجر رضی اللہ عنہ سے فوت ہوئے تھے۔ میاں نظام رضی اللہ عنہ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی وقت کہا کہ میاں خود ملک رضی اللہ عنہ تم میں منافقی کی صفت دکھائی دیتی ہے۔ میاں نظام رضی اللہ عنہ کے 2 رکعت فوت ہوئے۔ اس کے بعد میاں خود ملک رضی اللہ عنہ نے عذر خواہی کر کے کہا کہ یہ بندہ کھانے کے لیے بیٹھا تھا، اس لیے تکبیر اولیٰ ہم سے فوت ہوئی۔ اس کے بعد میاں نظام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مہدی علیہ السلام کی اتباع ایسی کرتے ہو کہ مہدی علیہ السلام اذان کی آواز سننے کے بعد ہاتھ میں کھانے کا لقمہ صحنت میں ڈال کر نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، اور نیز حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی کو قبول کرنا یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کی اتباع کرے، وگرنہ بغیر عمل کے قبول کرنا مردود ہے۔ اور نیز سلف الصالحین کی یہ روشن تھی کہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو دنیا کی کیفیت نہ پوچھتے بلکہ دین کی خیریت پوچھتے۔ اور نیز نقل مبارک ہے بھیلوٹ شریف میں میران سید محمود رضی اللہ عنہ عصر کے وقت کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ملک معروف رضی اللہ عنہ اور میاں لاڈ رضی اللہ عنہ جو کچھ کے بیان ہو چکا تھا اس کے متعلق تکرار کر کے سمجھتے تھے۔ میران سید محمود رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ ملک معروف جمعیت کو توڑو اور پراگندہ ہو جاؤ، ذکر خدا کے لیے خلوت اختیار کرو مانند قول اللہ تعالیٰ کے، بس جب نماز پڑھ لی جائے تو نماز پر مسجد میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی بینائی چاہو اور ذکر کثیر کرو، شاید تم کامیاب ہو سکو۔ بس جو شخص کے نماز ادا کرنے کے بعد پراگندہ نہ ہو اور خدا تعالیٰ کا فضل نہ ڈھونڈے، خدا کی بینائی نہ چاہے تو وہ نجات نہ پائے، اور بیکار باتیں کرنا خدا اور رسول و مہدی علیہ السلام کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر اللہ کے ذکر کے کلام زیادہ نہ کرو، کیونکہ بغیر ذکر خدا کے کلام کی کثرت دل کو مارتی ہے، اور جب مومن کا دل مر جاتا ہے تو نعوذ باللہ پتھر بن جاتا ہے اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ باتیں نہ کرو بغیر ذکر کے، کیونکہ بغیر ذکر کے زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی ہے، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ آدمی ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے مانند قول اللہ تعالیٰ کے، کیا وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے اس بات کا کہ ان کے دل عاجزی کریں اللہ کے ذکر کے وقت اور اس چیز کے ذکر کے وقت جو نازل ہوا امر حق، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جن کو کتاب عطا ہوئی تھی اس سے پہلے، پھر ان پر دراز ہو گئی مدت تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور بہت رے ان میں فاسق ہیں۔ اور نیز واضح ہو کہ بعض طالبین ایسے تھے کہ نماز فجر کے بعد حجرے میں جاتے تھے اور ظہر کے وقت باہر آتے تھے۔ اس وقت ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے، ایک پہر تو کیا 1 گھنٹہ بھی حجرے میں نہیں ٹھہر سکتے، ہماری حالت پر افسوس ہے۔ اور نیز میاں نعمت رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام یاران دائرہ میں سے کسی نے عرض کیا کہ بعض اشخاص نماز فجر کے بعد سوتے ہیں۔ مہدی علیہ السلام نے بہت دھمکی دی اور فرمایا کہ اس وقت نہیں سونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ مہدی علیہ السلام بھی سوتے ہیں، تو مہدی علیہ السلام مسکرائے اور گوجری زبان میں فرمائے کہ بندہ لوٹ پوٹ کرتا ہے، اس کے بعد بندہ نہیں سوئے گا۔ بس مہدی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد چند روز جماعت خانے میں خاص کر کے بیٹھتے تھے اور قرآن کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ بندے کو بیٹھنے نہیں دیتا، گراتا ہے اور لٹاتا ہے، اس سبب سے قرآن پر نظر کی جاتی ہے۔ اور نیز واضح ہو کہ ہم نے تمام مہاجرین رضی اللہ عنہم
کو نہیں دیکھا کہ قرآن کے بیان کے بعد سب ایک جگہ کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے سوائے دین خدا کے بیان کے کوئی دوسری بات کرتے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر قابو کر لیا ہے شیطان نے، بس ان کو بھلا دیا اللہ کے ذکر کو، یہ شیطانی گروہ ہے۔ خبردار ہو جاؤ، بے شک شیطانی گروہ وہی گھاٹا پانے والا ہے۔ اور نیز قول اللہ تعالیٰ، اور جو آدمی ذکر خدا سے غافل رہ کر زندگی بسر کرے تو ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ہم نشین ہے، اور البتہ شیطان ان کو راستے سے پھیر دیتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ خود راستے پر ہیں اور وہ سیر باطنی سے باز رکھا، مانند قول اللہ تعالیٰ کے، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان پورب اور پچھم کا فاصلہ ہوتا، تو کیا برا ساتھی ہے اور تم کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ آج جب کہ تم ظالم ٹھہرے، تحقیق کہ تم سب عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ بس جو کسی کو شیطان حق کے راستے سے باز رکھا، قیامت کے دن فریاد کرے گا مانند قول اللہ تعالیٰ کے، اور جس دن کاٹ کاٹ کھائے گا، نافرمان اپنے ہاتھوں کو کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راہ پکڑی ہوتی، ہائے میری کمبختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھ کو بہکا دیا نصیحت سے اس کے بعد کہ وہ مجھ تک پہنچ چکی تھی، اور شیطان نے تو انسان کو دغا دینے والا ہے۔ انصاف نامہ باب 11 صفحہ 255 تا 261، اختتام باب 11۔